بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل تاریخ کی وہ سرکش قوم ہے جو تقریباً ہر طرح کے گناہ اور جرم میں مبتلا ہوئے۔ ان میں ہزاروں پیغمبروں کو مبعوث کیا گیا، لیکن اپنی شیطانی فطرت کے سبب وہ بار بار توبہ کرنے کے بعد بھی اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے ہیں۔ پیغمبروں اور کتابوں کے انکار سے لے کر نبیوں اور رسولوں اور صالحین کو قتل کرنا بنی اسرائیل کا بدبخت ترین جرم تھا، جسے وہ حد دور میں کر رہے تھے۔ لیکن ان تمام برائیوں اور گناہوں میں ایک ایسا گناہ شامل تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ کو ہی مسخ کر دیا تھا اور اللہ کے سچے بندوں کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی۔ ناظرین گرامی، دراصل بنی اسرائیل کے قاضی اور علماء نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور پیغمبروں پر طرح طرح کے الزامات اور بہتان لگائے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پیغمبروں کے واقعات میں رد و بدل کر ڈالی تھی اور نبیوں کو نعوذ باللہ جھوٹا، گنہگار اور بدنیت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید کرتے ہوئے اس طرح ذکر کیا ہے کہ بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر ڈالیں، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ اللہ کی باتوں کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی۔ محترم دوستو، بنی اسرائیل نے تورات، زبور اور انجیل میں موجود اپنے نبیوں کی شخصیت کو بگاڑنے کے لیے ان کی طرف جھوٹے واقعات گھڑنا شروع کیے اور ان پر طرح طرح کے الزام اور بہتان بھی لگاتے رہے۔ انہیں الزامات اور بہتان میں ایک بہتان بنی اسرائیل نے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام پر لگایا، جو ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وقت کے بادشاہ بھی تھے۔ تورات مقدس میں علماء یہود نے اپنی منمانی کی خاطر بہت ساری تبدیلیاں کی۔ ان میں ایک تبدیلی یہ بھی کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک جھوٹا واقعہ منسوب کر کے آپ کی عزت کو داغدار کیا گیا۔ تورات میں جو من گھڑت واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک رات داؤد علیہ السلام اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہے تھے تو اس نے چھت پر سے دیکھا کہ ایک عورت نہا رہی ہے جو بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ داؤد علیہ السلام نے ایک شخص کو اس عورت کے پاس معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ یہ کون ہے اور کس کی بیٹی ہے۔ اس آدمی نے واپس آ کر بتایا کہ وہ بتسبا ہے جو العام کی بیٹی اور اپنی فوج کے ایک دستہ کے سپاہی حتی اوریہ کی بیوی ہے۔ تب داؤد نے اپنے آدمی بھیج کر اس عورت کو اپنے پاس بلا لیا اور وہ اس کے پاس آئی اور اس کے ساتھ ہم بستر ہوا۔ وہ عورت گھر واپس چلی گئی۔ کچھ دن بعد معلوم ہوا کہ وہ عورت حاملہ ہو گئی ہے اور اس نے داؤد کو خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں۔ بتسبا کا شوہر حتی اوریہ داؤد علیہ السلام کی فوج میں سپاہی تھا، لہٰذا داؤد نے حتی اوریہ کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ کچھ دن اسے محل میں مہمان بنایا اور پھر اوریہ کو اپنے وزیر خاص یوآب کے ساتھ جنگ پر بھیج دیا۔ جب یوآب اوریہ کے ساتھ جنگی محاذ پر پہنچا تو داؤد نے یوآب کو ایک خط لکھا کہ اوریہ کو جنگ میں ایسی جگہ پر رکھنا جہاں موت کا زیادہ سے زیادہ خطرہ ہو۔ چنانچہ یوآب نے اوریہ کو شہر کے بیچوں بیچ تعینات کر دیا جہاں حملے کا سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ محترم دوستو، آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ یہ ابھی جو واقعہ ذکر ہو رہا ہے یہ تورات مقدس میں علماء یہود نے من گھڑت ذکر کیا ہے۔ اوریہ کو شہر کے بیچوں بیچ تعینات کر دیا گیا، لیکن اوریہ کو اس سے قبل جنگ کا کچھ خاص تجربہ نہ تھا۔ صبح ہوتے ہی دشمن کی فوج شہر سے باہر آئی اور جنگ کی شروعات ہو گئی۔ حتی اوریہ نہ تجربہ کار ہونے کے باوجود بھی انتہائی بہادری اور دلیری سے دشمنوں کا مقابلہ کرتا رہا، لیکن وہ اور اس کے ساتھی دشمنوں کے سامنے زیادہ دیر کھڑے نہ ہو پائے تھے اور دشمنوں نے تیروں کی بارش کی جسے حتی اوریہ اور اس کے ساتھی برداشت نہ کر سکے اور شہید ہو گئے تھے۔ جب اوریہ کے مرنے کی خبر یروشلم پہنچی تو بتسبا ماتم کرنے لگی اور سوگ یعنی عدت میں بیٹھ گئی تھی، اور جیسے ہی سوگ یا عدت کے دن پورے ہوئے تو داؤد نے بتسبا کو اپنے گھر بلایا اور اس سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے بعد اس نے ایک لڑکے کو بھی جنم دیا، لیکن داؤد کا یہ کام خداوند کی نظر میں برا تھا۔
تورات کے باب شموئیل کے مطابق داؤد کے اس گناہ پر خدا نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ان دنوں ایک نبی جو یروشلم میں تھے وہ خداوند کے پیغام کو لے کر داؤد کے پاس آئے اور داؤد سے کہا کہ خداوند کہتا ہے کہ میں نے تجھے مقام و منصب عطا کی تھی، تجھے یروشلم کا بادشاہ بنایا تھا، تب بھی تو نے یہ گناہ کیا۔ میں تجھے اور بھی بہت کچھ دینے والا تھا، لیکن تو نے خداوند کی نافرمانی کر کے یہ برا کام کیا۔ تو نے ایک شخص کو مروا ڈالا، اس لیے میں عذاب تیرے گھر میں ڈالوں گا۔ علماء یہود نے من گھڑت قصے کو مزید آگے بڑھایا تو لکھتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد بتسبا سے داؤد کا پہلا لڑکا پیدا ہوا۔ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا جس کا کہیں سے بھی کوئی علاج ممکن نہ ہو پا رہا تھا، اور کچھ ہی دنوں میں وہ بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا تھا۔ اس بچے کی موت سے داؤد سمجھ گیا کہ خدا اس سے ناراض ہے اور یہ اس عمل کا انجام ہے جو اس نے ماضی میں کیے تھے۔ بچے کی موت کے بعد داؤد نے روزہ رکھا اور خداوند کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ وہ پچھتا رہا تھا اور خداوند سے معافیاں مانگنے لگا۔ داؤد نے سچے من سے ایماندار ہو کر اپنی غلطی کو خداوند کے سامنے تسلیم کیا اور توبہ بھی کی، لہذا خداوند نے اس کی توبہ قبول کی اور اسے دوسرا بیٹا عطا کیا جس کا نام اس نے سلیمان رکھا تھا، جو خداوند کا فرما بردار رہا اور آگے چل کر ہیکل کی تعمیر کی تھی۔ ناظرین گرامی، علماء یہود نے اپنی مقدس کتاب میں جو الزام حضرت داؤد علیہ السلام پر لگائے اسے اتنا عام کیا گیا کہ یہ زبان زد عام ہو گیا، یہاں تک کہ بعض مفسرین قرآن نے بھی تفسیر کی کتابوں میں اس قصے کو ایسے ہی نقل کر ڈالا ہے، جو ایک فحش غلطی ہے۔ اس قصے پر تحقیق کے بعد امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی طرف یہ منسوب افسانہ گناہ کبیرہ کے قریب تر ہے، جو سراسر باطل اور بیہودہ ہے۔ اگر ایسا جھوٹ کسی فاسق ترین شخص کی طرف بھی منسوب کیا جائے تو وہ بھی اسے برداشت نہ کرے گا، اور جس نے اس قصے کو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کیا اس پر لعنت ہے۔ ناظرین گرامی، دراصل اس قصے کے پیچھے چھپے اصل حقائق یہ ہیں کہ جب داؤد علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان تخت نشین ہوئے تو اس وقت بنی اسرائیل میں ایک جماعت حضرت سلیمان علیہ السلام کے بادشاہ بننے پر خوش نہیں تھی، اور وہ سلیمان علیہ السلام کے مخالف ہو گئے تھے۔ یہودیوں کے اس گروہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیدائش کو مشکوک بنانے کے لیے ایسے بے بنیاد قصے گھڑ لیے اور انہیں تورات مقدس میں شامل کر ڈالا۔ کیونکہ سلیمان علیہ السلام بتسبا کے بیٹے تھے، اس قصے کو یہودیوں میں نسل در نسل پڑھایا جانے لگا اور اسی طرح یہ تورات کا حصہ بن گیا۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے انبیاء کرام پر فحش الزام لگانے میں اس قدر بے باک تھے۔ ایسی چیزیں جو ایک عام شریف آدمی کی طرف بھی منسوب کرتے ہوئے انسان ہچکچاتا ہے، بنی اسرائیل بے دریغ اپنے نبیوں اور صالحین کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔